کیا آپ کو لگتا ہے اشرافیہ اور منپسند لوگ عدلیہ اور نظام انصاف پر قابض ہو چکے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ثنا۔ میں پہلے تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نا دیکھیے نوشاد صاحب کو ناراض نہ کیا کیجیے۔ نوشاد صاحب جو ہیں وہ سمے کی آواز ہیں، اس وقت وہ اقتدار کا جو ردم ہے وہ اس کے ترجمان ہیں۔ آپ ٹوکے بلا وجہ اس طرح سے ماحول نہ خراب کیا کریں۔ یہ اب آپ الزام لگا رہے ہیں نوشاد صاحب پہ، نوشاد صاحب چاہیں گے کہ وہ اس کی ایکسپلینیشن بھی دیں، اگر میں نے غلط بات کی ہے تو ضرور کریں۔ جی نہیں میں نے بالکل نہیں کہا کہ آپ نے غلط بات کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے درمیان تمیز کرنا ایک بہت مشکل کام ہو گیا ہے، اور سوشل میڈیا اس کا سب سے بڑا باعث ہے، ایک کنفیوژن ہے۔ لیکن یہ تو مانیے نوشاد صاحب کہ جو درست اطلاعات لوگوں تک نہیں پہنچ رہی تو اس کی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ڈس انفارمیشن اس وقت اپنی جگہ بنا پانے میں کامیاب ہوتی ہے جب آپ درست انفارمیشن تک لوگوں کو رسائی نہیں دیتے۔ یہ ٹھیک ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے کاغذات جس کے نہیں جمع ہو سکے یا پھاڑے گئے تو وہ اس کا سب، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے آپ کا آرگومنٹ درست تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن تھوڑی سی رعایت آپ بھی کیجئے کہ مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑ رہا ہے کچھ لوگوں کو۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے وزیر خارجہ رہے ہیں اس ملک کے، آپ کا کشمیر کاز پہ، فلسطین پہ اور دیگر تمام اہم مسائل پر دنیا کو اپنا موقف دیتے رہے ہیں۔ وہ اپنا موقف نہیں، ریاست پاکستان کا موقف دیتے رہے ہیں۔ 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم، اور انہیں اس طرح سے دھکے مار کر پنڈی پولیس لے کر چلی جائے۔ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری بھی ہم نے دیکھی، 3 دفعہ سابق وزیر اعظم، وہ جو لندن سے گرفتاری دینے آیا اس کی گرفتاری کے مناظر بھی ہم نے دیکھے۔ نوشاد صاحب ہمارے پاس تو فوٹیج اور ویڈیوز موجود ہے کہ حمزہ شہباز کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں پولیس کو جب انہیں گرفتار کیا گیا، عدالت پیش کیا جا رہا ہے۔ غلط بات کا نہیں شہزاد صاحب، میں یہ نہیں کہہ، دیکھیے بات کو، مجھے بیچ میں کچھ وقت کے لیے آپ کی آواز نہیں آئی، میں اس کو سن نہیں پایا۔ میں نے یہ بات آپ سے صرف اتنی کہی ہے کہ گرفتاریاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ آپ یہ کہیے کہ شاہ محمود قریشی کو دوسرے کیس میں گرفتار کیوں کیا گیا یا نہیں کیا جانا چاہیے تھا، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ میں ایگری کرتا ہوں کہ جو لوگ سیاست کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو ان سختیوں کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ میں اس بات کی حد تک تو آپ کے ساتھ بالکل متفق ہوں کہ یہ لوگ جو ہماری نمائندگی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ اگر نورے گامے اور ماجے کو دھکے دے کر آپ گرفتار کر سکتے ہیں تو شاہ محمود قریشی کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ لیکن ایک ڈیکورم ہے کہ اگر ہم دنیا کو اپنا کوئی مہذب چہرہ دکھا پائیں، کوئی اچھا چہرہ دکھا پائیں۔ یہ جو اشرافیہ کی بات ابھی ثنا نے کی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے 75 سال سے اشرافیہ کے علاوہ، ایک مراد یافتہ طبقے کے علاوہ اور کون لوگ تھے جن کو یہاں پہ وی آئی پی سٹیٹس ملا رہا ہے؟ یہاں پہ آپ کی آبادی 4 کروڑ تھی تو تب بھی یہ حالات تھے، آپ کی آبادی اب 25 کروڑ ہو گئی ہے تو وہی حالات ہیں کہ اکثریت کے حالات حبیب جالب کے بقول جو وہ پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، تو وہ تو آج بھی ننگے ہیں پاؤں، اور جو سسٹم ہے وہ آج بھی عام آدمی کی آواز نہیں ہے، نہ عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ کر پا رہا ہے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہی نظام کی بات کی جا رہی، نظام پہ بات کریں گے نا ہم یہ جو غیر جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو آرگومنٹ بنتا نہیں ہے اس پہ بحث کرنے کا کیا فائدہ نکلے؟